سوچ ٹی وی کے معزز سامعین السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے سعودی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری دجالی فتنوں کو مقدس سرزمین پر پروموٹ کر رہی ہے، اور ایگے ازیلیہ کون فاشا عورت ہے اور کیسے سرعام خود کو خدا کہہ رہی ہے۔ اس عورت کی اصل حقیقت کیا ہے اور کیسے سعودی عرب جیسی مقدس سرزمین پر لوگوں کو سجدہ کرنے کو کہہ رہی ہے، ان تمام سوالات کا جواب جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ Iggy Azalea reckons she was kicked off stage in Saudi Arabia after suffering an embarrassing wardrobe malfunction. The Aussie rapper took to social media to share that she wasn't permitted by authorities to continue the show because her pants split on stage. She claims the cancellation was also down to her shouting to the crowd, I'm quoting here, "Ladies, make some noise, it's a woman's world," as apparently پڑھتا ہوں تو کہتی ہے کہ خالق کی کتاب ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ دوستو، ہم سب لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ سعودی عربیہ کے اندر ویسٹرن ماڈرنزم کے لیے ملک کی روایات اور تہذیب کو بدل کر کیسے مغربی تہذیب کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور اسلامی روایات کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ آئے دن اس مقدس سرزمین پر ہمیں وہ کچھ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جسے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیں یہ دن بھی دیکھنے کو ملے گا کہ مغرب کی طرح اس پاک سرزمین کی عوام کو بھی فحاشی، بے حیائی اور اسلامی تعلیمات کے خلاف جا کر ان چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے جو دین اسلام کے اندر سختی سے منع ہے۔ سعودی ویژن 2030 کے مطابق آئل ڈیپینڈنسی کو محدود کر کے اس کی بجائے اسے ویسٹرن ٹورزم پر زور دیا جا رہا ہے کہ دنیا بھر کے مغربی لوگ یہاں آ کر اپنائیت محسوس کریں اور انہیں وہ سب کچھ یہاں دستیاب ہو جو انہیں اپنے ملک میں دستیاب ہوتا ہے، بلکہ دیکھا جائے تو اس سے بڑھ کر دستیاب ہو۔ اسی چیز پر کام کرتے ہوئے سعودی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ویسٹرن سنگر اور میوزیشین کو بلا کر میوزیکل کنسرٹ کروا رہی ہے۔ یہی نہیں، نائٹ کلب کھولے جا رہے ہیں اور بیچز پر بے حیائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ ایسے دجالی شہر تعمیر کیے جا رہے ہیں جو اسلامی شریعت سے بالکل آزاد ہوں گے۔ سعودی عربیہ کے ریاض شہر کے اندر حال ہی میں ایک پورن سٹار ایگے ازیلیہ نے ایک میوزک کنسرٹ پر پرفارم کیا، اور اس کنسرٹ میں اس نے کیا گایا آپ کو سن کر اپنے کانوں پر یقین نہیں آئے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اونلی فینس ایک انتہائی فاش قسم کی ویب سائٹ ہے جس پر دنیا بھر کی فاشا عورتیں اپنی برہنہ پکچرز اور ویڈیوز اپلوڈ کر کے پیسہ کماتی ہیں۔ یہی کام یہ فحاشا عورت بھی کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ عورت اپنے فحش قسم کے ڈانس کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے، جسے خاص طور پر سعودی عربیہ کے اندر اس لباس میں بلایا گیا جو بہت ہی فحش قسم کا تھا، اور یہ سب ترقی کے نام پر ہو رہا ہے۔ اپنے اس کنسرٹ کے دوران اس نے انتہائی کفریہ گانا گایا اور یہاں کے تمام مسلمانوں کو یہ الفاظ دہرانے کے لیے کہے جو کہ کچھ اس طرح سے ہیں: خدا تم مجھے بتاؤ اگر تم مجھے سن رہے ہو، نبیوں کے ذریعے تبلیغ کا یا ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ دیوی کے سامنے سجدہ کرو، یعنی مجھے سجدہ کرو، میں تمہاری فیمیل خدا ہوں۔ یہ الفاظ اس نے 3 مرتبہ دہرائے اور لیرکس 2 مرتبہ۔ یہاں کھلے عام اس مقدس سرزمین پر شیطانیت کی تبلیغ ہو رہی ہے اور یہاں کے لوگ اسے سن کر اور بول کر انجوائے کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ، لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ اس عورت نے پرفارمنس کے دوران انتہائی ولگر قسم کا لباس پہنا ہوتا ہے، اور ڈانس کے دوران اس کا لباس پھٹ جاتا ہے اور جسم نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، جس پر سعودی عرب کے نوجوانوں نے اپنی ایکسائٹمنٹ کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا۔ اس کے بعد سعودی پولیس نے یہ کنسرٹ ٹائم سے پہلے رکوا دیا۔ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تکلیفوں کو برداشت کرنا اور جنگوں کی سختیوں کو برداشت کرنا اور اپنی قوم کو بے حیائی اور فحاشی سے نکالنے کا صلہ آج کی قوم اس طرح سے دے رہی ہے۔ وہ ملک جہاں مکمل طور پر اسلامی شریعت نافذ ہونی چاہیے تھی اور پورے اسلامک ورلڈ میں ایک مثال ہونی چاہیے تھی، آج ان کی یہ حالت ہے، تو پھر یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تیز ہواؤں، کڑکتی بجلی اور تیز بارشوں اور آفاتوں سے اپنی ناراضگی کا اظہار کیوں نہ کرے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو وارننگ آ کر کیوں نہ دے۔
الله سبحانه وتعالى أن يفرج في هذه الساعة عن كل مهموم وأن يفرج عن كل مكروب. اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے. احادیث نبویہ سے صاف ظاہر ہے عربوں کے لیے ہلاکت ہے. لیکن افسوس کہ لوگ اسے محض اتفاق کہہ کر تھوڑے عرصے بعد بھول جائیں گے. پوری میوزک انڈسٹری کی بیس اس شیطانیت کو پروموٹ کرنا ہے اور انسانیت کو دین اسلام اور آخرت سے غافل کرنا ہے. اور جب آپ خود اس شیطانیت کو اپنے ملک میں دعوت دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ خود ایک فتنے کو اپنے ملک میں دعوت دے رہے ہیں. اس عورت کا کہنا تھا کہ وہ سعودی کی عورتوں کو وومن امپاورمنٹ کا میسج دینا چاہتی تھی اور اس کے کنسرٹ کو ٹائم سے پہلے روک دیا گیا، جو کہ اس کے ساتھ زیادتی ہے. ایک ایسی عورت جو کہ ایک ناجائز بچے کی ماں ہے اور اپنی برہنہ فحش پکچرز اور ویڈیو کو بیچتی ہے اور سٹیج پر اپنا لباس پھٹنے سے نہیں بچا پاتی. وہ خود کو دیوی اور مسلمانوں کو اپنے سامنے جھکنے کا کہتی ہے اور سعودی کی عورتوں کو وومن امپاورمنٹ کا درس دینا چاہتی ہے. اور یہ درس کیا ہوگا آپ بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ عورتوں کو گھروں سے نکالنا اور شریعت سے باغی کرنا، جو کہ سعودی عورتوں کو اس طرف لے جاتا جا رہا ہے. تو آپ خود ہی یہ اندازہ کریں کہ کل کو یہ عورتیں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں گی. مسلم فاتح پیدا ہوں گے یا پھر اسی طرح کے ناچنے گانے والے. اس موقع پر علماء کرام کی خاموشی بھی ایک سوالیہ نشان ہے، جو کہ اپنی اس خاموشی کی وجہ سے اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب یہ لوگ خود حساب لگا لیں کہ روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت چاہیے یا ان لوگوں کا ساتھ جنہیں شیطان نے اپنی تبلیغ کے لیے چنا ہوا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ فتنے ایک کے بعد ایک تمہارے گھروں میں اس طرح سے داخل ہوں گے جیسے رات دن پر چھا جاتی ہے اور روشنی کو ڈھونڈنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. صحیح مسلم کے اندر 313 میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان فتنوں جو کہ تاریخ رات کے اس حصے کی طرح چھا جانے والے ہوں گے، اس سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو. ان فتنوں میں صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر اپنا دین و ایمان دنیاوی سامان کے عوض بیچتا ہوگا. تو دوستو، کیا یہ اسی ٹائم کے فتنے نہیں کہ میوزک کنسرٹ میں لوگ کفری الفاظ بول کر نماز پڑھنے جائیں گے؟ ایک ہی ٹائم میں اللہ کی بھی مانیں گی اور شیطان کی بھی. حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. اس حدیث مبارکہ کے اندر غافل لوگوں سے مراد یہ لوگ نہیں تو بھلا اور کون لوگ ہوں گے جنہیں شرع عام ایک عورت اپنے سامنے جھکنے اور سجدہ کرنے کا کہہ رہی ہے. یعنی ان مسلمانوں کو اپنے سامنے سجدہ کرنے کا کہہ رہی ہے جن کے دین کی بنیاد یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، یعنی اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ ان لوگوں کو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کو زمین میں دنسایا جانا، چہروں کا مسک ہونا اور آسمان سے پتھر برسانا ان عذابوں کو برداشت کرنا ہوگا. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ کب ہوگا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب گانے گانے والے اور موسیقی کے آلات کا ظہور ہوگا اور شراب کو سرے عام پیا جائے گا. دوستو، اگر ہم اپنے آس پاس نظر دوڑائیں تو ہمیں صاف طور پر نظر آ جائے گا کہ آج یہی کچھ ہو رہا ہے. ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو کھولیں اور حقیقت کو پہچانیں، ورنہ قیامت کے دن تو آنکھیں کھل ہی جائیں گی، مگر افسوس کہ تب پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں دین اسلام پر ہمیشہ قائم رکھے. آمین. تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اس ویڈیو کے بارے میں آپ کے خیالات کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.